اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو ہم لوگ اللہ پاک کا شکر ہے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے اور موت بھی اسی دین پہ دے۔ تو دوستو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں زندگی کو گزارنے کے طریقے بتائی گئی ہے۔ تو دوستو بہت زیادہ اختلافات بھی ہوتے ہیں جدھر آپ معاشرے میں رہتے ہیں۔ اس کی ترتیب ہی کچھ ایسی ہے کہ ادھر آپ کو اگر 1 لائک ملتا ہے تو 10 ڈس لائک ملتے ہیں۔ تو زندگی ہے، اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ ہر آدمی کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے اختلاف کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ احترام کا دائرہ، عزت کا دائرہ، اور وہ پھر آپ کی تربیت پہ، آپ کے کردار پہ اس کا انحصار ہے۔ تو دوستو اس طرح ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ کو وہ پسند نہیں کرتا، تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے آپ اس کو زیر کر سکتے ہیں، دشمن سے دوست بنا سکتے ہیں، لیکن یہ اپلائی 2 قسم کے لوگوں پہ آپ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 پہ جو منافق ہے، دوسرے نمبر پہ جو حاسد ہے، جو آپ سے حسد کرتا ہے۔ آپ کے پاس اگر اللہ پاک نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس سے وہ جلتا ہے، اس کو جلن محسوس ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے، آپ کی ذات پہ، آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ۔ تو اس کی ٹرائی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ بدنام کرے، ٹرائی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا پیچھا کرے، آپ کو بدنام کرے۔ اور سامنے بھی بعض اوقات ایسے لوگ بھی میرے مشاہدے میں ہیں کہ جو سامنے نہیں آتے، بس انہوں نے 2-4 بندے ایسے سمجھے کہ ہائر کر لیے ہوتے ہیں، وہ ان کی پراپر ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کو ٹارگٹ کریں۔ تو بس آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، ہنسی آتی ہے کہ یار عجیب ہی معاشرہ ہے۔ ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے بڑے درد سے مجھے کہا، اللہ پاک اس کا بھلا کرے، کہ بھائی یہ بس جس طرح آدمی اپنا دکھ بیان کرتا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ ایک لحاظ سے میرا بھلا ہو رہا ہے کہ آخرت میں جب آدمی کو ایک ایک نیک ضرورت ہوگی تو یہ اس وقت میرے بہت کام آئیں گے، اور ان لوگوں کو اس وقت پچھتاوا ہوگا کہ افسوس ہم نے کیا کیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، اور میری گزارش ہے کہ میں نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں میرا حالانکہ کوئی یہ قطن پروگرام نہیں تھا کہ میں جن حق دیا ان کو میں بائی نیم ان سے سوال کروں، اور اپنے دوست احباب جو میرے ماشاء اللہ
ऐसे समझें کہ چاہنے والے ہیں. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. جو میری بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے، تو ان تک یہ پیغام پہنچے اور ان کو یہ معلوم ہو کہ میں نے کتنے حضرات کو شوق دیا. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کو تو آپ چھوڑ دینا، کدھر کدھر گئے پرندے، اور ڈائریکٹ شوق دیا اور فری آف کاسٹ دیا، بغیر کسی کنڈیشن کے دیا. اور ان لوگوں کو شوق کروایا جن کو، کچھ حضرات ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی پرندے ہیں. تو بس پھر آدمی کو ہنسی آتی ہے، افسوس ہوتا ہے. بس پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جب تیر کمان سے نکل جائے تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آدمی افسوس ہی کرتا ہے. تو یہ ملال ہے ضرور، لیکن اللہ پاک رحم کرے، وہ بہتر ہی کرتا ہے انسان کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے. تو بہرکیف یہ نیکسٹ ویڈیو میری پلیز ضرور دیکھیے گا. تو میں ان لوگوں کے بائی نیم اور ان کی کچھ باتیں جو وہ میرے ساتھ آ کے کرتے تھے، عرصے دراز تک آتے رہے، میرے سے لے گئے. اور دوسری بات، یہ جو پرندے سیل کرنے والا معاملہ ہے، تو ابھی بھی مجھے پتہ نہیں کدھر کدھر سے کالز آتی ہیں، باہر سے آ گئی، اندرون ملک سے، بیرون ملک کا. بھائیوں 20,000 روپیہ آفر ہوا ہے ایک انڈے کا. 20,000 ایک انڈے کا، جو آپ منڈی سے لیتے ہیں 5-7 کا، 10-12 کا بیچ دیتے ہیں، جو کاروبار بنائی پھرتے ہیں. وہ بات کریں تو آدمی کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار ان کی حیثیت کیا ہے شوق میں. دوسرا پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار بس پھر بات جو ہی کر دی، بس جی ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں جی معذرت، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ تو بڑے اچھے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ دوغلا پان بھائی چھوڑیں، ایک بات. دوسری بات تو یہ ہے کہ میرے پاس بھائی فار سیل کوئی چیز نہیں ہے، نہ انڈا ہے، نہ چکس ہیں، اور نہ مرغے مرغیاں ہیں. اور ایک مرغا میرے وجود کھڑا ہے اللہ کے فضل سے. 10 لاکھ کی آفر مجھے ہوئی ہے اس مرغے کی. تو میں نے کیوں نہیں بیچا؟ چیز میری اپنی ہے، میں نے کسی کے چوری کیے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی شوقین دکھاتے ہی نہیں ہیں جن کے پاس چیزیں. میں نے کہا بھائی چیز دکھانے کے لیے ہے، اس کو آپ دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اللہ کے فضل سے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب من جانب اللہ ہے. میرے رب نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی اس چیز پہ، اور یہ اللہ کے فضل سے میرے پاس موجود ہیں. تو میں دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے ابھی تک بریڈ موجود ہے. تو بس پھر باتیں تو بہت ہیں، بس پھر آپ لوگوں کی مصروفیات اور ٹائم کی ترتیب، اور ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا کہ میں نے پرندے کن کن صاحبان کو دیے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، اور اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بخش دے. ایک اور بات دوستو، لاسٹ میں آپ کو یہ بات کہوں کہ ہر آدمی سمجھدار ہے، ہر آدمی دین کے بارے میں، یعنی کہ ایسے سمجھیں کہ آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ آپ کو مفتی بھی لگے گا ایک ہی ٹائم میں، اور ایک ہی ٹائم میں آپ کو ڈاکٹر بھی لگے گا. اس میں بہت سی کوالٹیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی سمجھدار ہے. تو اس میں ایک مسئلہ یہ ہے شرع شریف کا اور حدیث مبارکہ کا غالباً مفہوم مبارک ہے کہ اللہ پاک گناہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو آپ نے الزام لگایا، تہمت لگائی، وہ بھائیو کبھی معاف نہیں ہوگی. وہ اور ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اپنے اقام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے کہ سب سے غریب شخص کون ہے؟
تو صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس زر نہ ہو، جس کے ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے کا نہ ہو، بظاہر تو یہی غریب ہے۔ تو آقا کریم آپ کے اور میرے شفیع خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، غریب وہ ہے جو نیکیوں کے انبار لے کے روز معاشر کو آئے گا، اس کے پاس بہت سی حجیں ہوں گی، بہت سی عبادات ہوں گی، ریاضات ہوں گی، مجاہدات ہوں گی، نمازوں کی لمبی، روزوں کی لمبی فہرست ہوگی، لیکن اس نے کسی پہ الزام لگایا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کے پیچھے جھوٹ باندھا ہوگا، تہمت لگائی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، تو پھر اللہ اکبر، تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں جو ہیں، جو حقدار ہیں ان کو دے دی جائے، جن سے اس نے زیادتی کی ہے ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائے، تو وہ بیچارہ خالی نیکیوں سے فارغ ہو جائے گا۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ عز و جل، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن ابھی حقدار باقی کھڑے ہیں جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک عز و جل فرمائیں گے کہ اب ان کے جو گناہ ہیں یہ اس کے گلے میں ڈال دو، اس کے ڈال کے اس کو دوزخ میں پھینک دو۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ یہ ذرا آدمی اکیلا سوچے کہ ہمارے آباء و اجداد کدھر گئے، اور ہم سامنے ہر روز اعلانات سنتے ہیں کہ فلاں فوت ہو گیا، رضا الہی سے فلانا فوت ہو گیا، عورت فوت ہو گئی۔ تو کبھی اکیلے بیٹھ کے آدمی کو یہ آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے کہ یار ہم دن میں کتنی زیادتیاں کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، کتنی دل آزاریاں کرتے ہیں لوگوں کی۔ کبھی کبھی مجھے چھوڑ دیں، مجھ پہ آپ الزام لگائیں، میں تو کہتا ہوں کہ بتایا بھی ہے آپ کو کہ آپ ایک لحاظ سے میرا بھلا کر رہے ہیں، میں بہت گنہگار ہوں، مجھے تو ایک ایک نیکی کی اس وقت ضرورت ہوگی، اور اللہ کے فضل سے آپ تو میرے لیے دنیا میں سامان کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک قابل فکر، قابل سوچ ایک چیز ہے کہ آپ اکیلے میں سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، معاشرہ کو کدھر ترتیب دے رہے ہیں۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، پیار و محبت کا درس دیتا ہے، تو ہم اس کو، اسلام کو، پھر اسلام مسلمان کی بہت بڑی شان ہے، یہ انسانیت میں بھی جائز نہیں ہے۔ جو انسان ہے، جو معاشرے انسانیت کی بنیاد پہ ہیں، تو وہ بھی ایسا نہیں کر دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدے میں آتا ہے، بس ایک پوسٹ لگا دی چسکے والی، اس پہ کومنٹس آنے شروع ہو گئے تو زندہ باد زندہ باد ہو گیا۔ اور دوسرا میرا ایک اور پیغام بھی ہے، آج بات ہو رہی تھی ایک دوست سے، تو میں نے کہا یہ مرغ باز حضرات کہتے ہیں کہ جی اصیل کا میدان میں پتہ چلتا ہے کہ کیسا اصیل ہے، میدان میں کھڑا ہو کے لڑتا ہے، اس کا لڑائی سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان کے لیے میری ایک گزارش ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ہر چیز اصیل سے نہ چیک کریں کہ وہ کتنا اصیل ہے، کیسے کھڑا ہو کے لڑتا ہے، کبھی خود بھی دکھائے نا، جب لڑاتے بھاگ کیوں پڑتے ہو، پھر دوڑیں کیوں لگ جاتی ہیں پولیس کے ڈر سے، پھر آپ بھی میدان میں کھڑے ہو کے اصیل کی طرح فیس کریں، مقابلہ کریں۔ تو یہ چیزیں دوستو، بس مرغ باز بیچارہ کیا جانے، ہاں جس کو لگی نہیں اس کو کیا پتہ کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو بس اللہ پاک رحم کا معاملہ فرمائے، دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک ہم سب کی مغفرت و بخشش فرمائے، پیار والا معاملہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالی رکھے۔ جب عیب سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو نفرتیں شروع ہو جائیں، اور اللہ پاک حاسد سے اپنی پناہ میں رکھے، منافق سے اپنی پناہ میں رکھے،
اللہ پاک آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔